جیسا کہ ابھی اعلان کیا تھا کہ کل انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد 6:30 بجے بلقیس جہاں کا امام باڑہ سرفراز گنج سے کینڈل مارچ نکالا جائے گا جو عباس باقی کربلا تک آئے گا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر اس احتجاج میں شامل ہوں، ہر اس مظاہرے میں شامل ہوں جو ظلم اور بربریت کے خلاف ہو رہا ہے، جو دہشت گردی کے خلاف ہو رہا ہے۔ بس میں گزارش کر رہا ہوں آخر میں مولانا رضا حسین صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں، اور سعودی عرب میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو اقلیتوں کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے، جو شیعوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، جو انسانیت کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف آواز احتجاج بلند کریں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے سعودی عرب سعودی حکومت سعودی حکومت شاہ سلمان لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ ہم جلوس کی شکل بنا دیں گے، آپ سمجھ ماحول بنا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اجازت ہے؟ علماء اکرام و مومنین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین و ابوالقاسم محمد صلی اللہ ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ دائم الاللہ الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، یہاں کے اوپر جو اس وقت احتجاج ہو رہا ہے، علماء اکرام تشریف لا چکے ہیں، اور میں تہ دل سے اپنے تمام علماء اکرام اور تمام ان دوستوں کا اور تمام ان بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو یہاں کے اوپر آئے اور تشریف لائے، اور لانے کے بعد دور و دراز سے ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں یہاں کے اوپر، ہمارے دینی بھائی اور انسانی بھائی، چاہے وہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہوں اور چاہے ہمارے ہندو بھائی ہیں، وہ بھی شانہ بشانہ آپ دیکھ رہے ہیں سب کے سب ساتھ میں۔ بہرحال یہاں کے اوپر کوئی تقریر کا موقع نہیں ہے کیونکہ ہم کو وقت کے حساب سے چل رہا ہے، نماز کے وقت کا دھیان رکھتے ہوئے۔ ہر حسینی کو مولا نے ارشاد فرمایا، مولا کائنات غالب کل غالب علی کہ اگر ہمارے چاہنے والوں کو پہچاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اوقات صلاۃ کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ وہ کریں، ہماری تمام چیزیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں، لیکن نماز کا وقت اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ اس لیے تمام اوقات کو اور تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قائد ملت جعفریہ آفتاب شریعت مولانا کلب جواد صاحب قبلہ میرے ساتھ آ رہے تھے، لیکن راستے میں تھوڑا سا ایک مسئلہ مولوی میں اردو کا پڑ گیا، جس کے سبب چند منٹ کے لیے وہ صرف وہاں پر گئے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اگر یہاں پہنچ سکے یہاں، نہیں تو راستے میں وہ آپ سے ملحق ہو جائیں گے اور آپ کے شانہ بشانہ، اور یہاں سے آپ احتجاج کرتے ہوئے بڑے امام باڑے تک جائیں گے۔ جہاں تک میری اطلاع ہے یہاں پر وہ یہاں تک پہنچیں گے۔ بہرحال آپ بڑے نظم و ضبط کے ساتھ، جیسے پوری دنیا کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ ہمارے برادر محترم، برادر ایمانی جناب حسنین بقائی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ احتجاجات اپنی جگہ کے اوپر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بین الاقوامی تقاضے ہیں احتجاج کے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہیں۔ لہٰذا جو ای میلز کی آپ نے بات کہی یہ بالکل صحیح ہے، برحق ہے، لہٰذا اس کو ہلکے میں نہ لیں
کہ ہم کیا کریں گے اور کیسے کریں گے. ماشاءاللہ کافی اب اس وقت نوجوان انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے ہیں. زیادہ سے زیادہ بیٹھ جائیں اور مراکز بنا لیں. اس لیے گزارش ہے نوجوانوں سے، چھوٹے امام باڑے میں ایک مرکز بنائیں. اسی صورت سے صغرا امام باڑے مفتی گنج میں بنائیں. اسی صورت سے کشمی محلے میں مقصد حسینی کے پاس ایک دفتر ہے، وہاں پر بنا لیں جہاں پر بیٹھ سکتے ہیں، اسکول ہے. اسی صورت سے امام باڑے غفرامات نام دے دیے جائیں گے، پیپر میں اعلان کر دیا جائے گا کل تلک. یہاں کے اوپر لوگ نیٹ کا پورا پربند کے ساتھ وہاں کے اوپر بیٹھیں گے. جتنے بھی آپ ای میلز کر سکتے ہیں اور کریں، یو این او کے لیے، اسی صورت سے سعودی ایمبیسی کے لیے، اور اسی صورت سے اپنی فورن منسٹری کے لیے اور کریں. فورن منسٹری کے لیے زیادہ سے زیادہ ای میل کریں. وہاں پر ای میل ان سب کے تلاش کر لیے گئے ہیں کہ ان کا ایڈریس کیا ہے. سب ایڈریس آپ کو وہاں لکھے مل جائیں گے. صرف آپ اپنی ای میل ایڈریس بتائیں گے. بتانے کے بعد جو نوجوان بیٹھے ہوں گے چند منٹ کے اندر وہ اس کو وہاں سے ای میل کر دیں گے. جن کی ای میل ایڈریس نہیں بنی ہوئی ہے، پیج کھلا رہے گا دوسرے کمپیوٹر کے اندر، وہ اسی وقت پیج بنا کے آپ کی ای میل ایڈریس بنائیں گے. اس سے آپ کی ایک ای میل ایڈریس بھی ہو جائے گی اور کریں آئی ڈی بھی ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی چاہیں گے آپ فوراً ای میل کر سکتے ہیں. ایک درود بھیجے محمد والے محمد. عزیزان گرامی، اس لیے یہاں کے اوپر قرآن کا ارشاد ہے، اور تم یہ گمان بھی نہ کر لینا کہ جو رائے خدا میں قتل کیے گئے ہیں وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور بارگاہ الہی سے رزق پا رہے ہیں. عزیزان گرامی، چند منٹ میں شیخ نم کی جو ولادت ہوئی تھی 1968 میں، آپ دنیا میں تشریف لائے. پھر اس کے بعد 10 سال تک ایران کے مدرسے میں تہران میں رہ کر آپ نے تعلیم حاصل کی، اور 1989 میں آپ واپس آ کر اپنے دینی فرائض اپنے علاقے میں سعودی عرب عوامی میں وہ انجام دینے لگے. 2006 میں سعودی حکومت نے بحرین میں قرآن سمیلن کے بعد جب آپ لوٹ رہے تھے، آپ کو پہلی بار 2006 میں آپ کو گرفتار کیا گیا. پھر اس کے بعد آپ کو حراست میں لیا گیا. کچھ مہینے کے بعد رہا کیا گیا. 2008 میں دوبارہ گرفتار کیا اور 24 گھنٹے میں رہا کیے گئے. مارچ 2009 میں دوبارہ رہا کیا گیا اور اس کے بعد گرفتار کیے گئے. کل عمر آپ کی صرف اور صرف 47 سال تھی، اور آپ تقریباً 11 بار آپ کو اریسٹ کیا گیا، آپ پر فائرنگ کی گئی، آپ زخمی تھے. آپ نے فوٹو دیکھے ہوں گے، آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ کس صورت سے آپ کے اوپر ظلم کیا گیا. بس ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جس صورت سے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ والعظمیٰ آغائے خامنائی، آیت اللہ والعظمیٰ آغائے سستانی کا بیان آیا آپ کے سامنے، آپ نے دیکھا، پوری دنیا میں دیکھا. یاد رکھیے گا کہ شہید کا خون کبھی رائگاں نہیں جاتا ہے. جس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا، شیخ آیت اللہ باق النم جو ہے ان کو قتل کر کے ان کی آواز کو دبا دیا گیا، تحریک کو ختم کر دیا گیا. تحریک ختم نہیں ہوئی، تحریک کا آغاز ہو گیا. اور کریں، خود سعودی حکومت نے اپنے جنازے میں یہ کیل گاڑ دی ہے کہ ہاں اب اس کا خاتمے کی طرف اب یہ روا دوا ہو جائے گی. آپ دیکھیے گا جس صورت سے انہوں نے ظلم کیا ہے. یاد رکھیے گا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم گمان بھی نہ کر لینا کہ یہ مردہ ہے بلکہ زندہ ہے. آج پوری دنیا کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں، خواتین کر رہی ہیں، نوجوان کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا جس صورت سے یزید سمجھا تھا کہ ظلم کے ذریعے، قتل کے ذریعے، بے پردگی کے ذریعے حسینیت کی صدا کو کربلا کے صحرا میں اسی صورت سے محبوس کر دیا، اور سر و تن میں جدائی کرنے کے بعد حسینی تحریک کو ہم نے ختم کر دیا. لیکن وہ بھول گیا، وہ اپنی کوشش کرتا رہا. تمام 72 شہداء کو قتل کیا، امام حسین کو قتل کیا. قتل کرنے کے بعد نیزوں پر سر کو بلند کیا. جیسے ہی بلند کیا یہ سمجھا ہم جیت گئے. دشمنوں میں شادیانے کے باجے بجے، دشمنوں میں شادیانے کے جہاں جہاں حیوانیت پائی جاتی تھی وہاں شہدانیت کے، وہاں کے اوپر
باجے بجے، لیکن جہاں کے اوپر اللہ کا پیغام پایا جاتا تھا، جہاں پر قرآن پایا جاتا تھا، جہاں پر رسول پائے جاتے تھے، یہ سمجھ رہا تھا ہم کامیاب ہو گئے. لیکن جیسے ہی سر حسین نوکے نیزہ پہ بلند ہوا، اس نے اعلان کر دیا کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم جیت گئے، ہم نے فتح کا اعلان کر دیا. بس آخر کلام رحمی، میرے ٹائم کے مطابق وقت بہت قریب آ چکا ہے، اس لیے 2 منٹ اور. اس لیے یہاں کے اوپر یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم نے ایت اللہ باقر النمر کو قتل کر دیا، یہ آواز دب جائے گی. یہ آواز دبے گی نہیں، ایک انقلاب بن کر ابھرے گی. اور کریں انقلاب بن کے ابھرے گی. آپ اپنا شرعی فریضہ ادا کرتے رہیں. جو کہہ رہے بھئی کیا فائدہ ہم سے، یہاں ہم احتجاج کر رہے، کیا فائدہ ہم سے اور کیا فائدہ نہیں. عزیزان گرامی، آپ احتجاج کر کے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم وقت کے یزید کے ساتھ نہیں ہیں، حسین کے ساتھ. آپ احتجاج کر کے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ یہ خادم حرمین نہیں ہے، یہ خادم وائٹ ہاؤس ہے. اور یاد رکھنا تمہاری خادمیت بھی وہاں سے، کیونکہ تمہارے میں اخلاص نہیں پایا جاتا ہے، ایک مظلوم کا خون بہایا ہے، تو تم اسی صورت سے برباد ہوگے کہ جس صورت سے ابن زیاد برباد ہوا، حرملہ برباد ہوا، یزید برباد ہوا اور ہر ظالم برباد ہوا ہے. اس لیے یہاں کے اوپر ان کی بربادی ہوگی. اور یہاں کے اوپر شیخ باقر الامر کے لیے آپ یہاں کے اوپر جو آئے ہیں، آنے کے بعد اس کی جزا آپ کو امام زمانہ ہی عطا کر سکتے. ہم اپنی طرف سے، تمام علماء کی طرف سے، اپنے تمام بزرگ علماء کی طرف سے تعزیت پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے حقیر کی تعزیت ہے بارگاہ حجت ابن الحسن امام زمانہ کی بارگاہ میں. سب سے زیادہ تو آپ گریہ کر رہے ہوں گے کہ ایک عالم بعمل نہ رہا. اے باغلام، آپ دنیا میں نہ رہے، لیکن آج آپ نے کتنے دلوں کے اندر جگہ بنا لی، کتنے قلبوں کے، جتنے قلوب ہیں وہاں باقر النمر پائے جا رہے ہیں. آپ پر درود و سلام ہو کہ آپ نے حسینیت کے راستے پر، آپ نے کربلا کی سیرت پر عمل کرنے کے مطلب بتا دیا کہ ہم ظالم کے آگے قطن جھکنے والے نہیں ہیں، ہم حسین کے پیغام والے ہیں. ہماری زندگی حسینی ہے، ہمارا جینا بھی جو ہے پروردگار عالم کے لیے ہے، ہماری شہادت بھی پروردگار عالم کے لیے. نوجوانوں، اپنے بازوؤں کو مضبوط کر لو، دشمن چاروں طرف تمہیں گھیرے ہوئے ہیں. نائجیریا میں آیت اللہ زکزکی کے اوپر حملہ کیا گیا، ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں کے اوپر ہے. یہ آج وار کیا جا رہا ہے، آج آپ کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے. اے عباس کے سپوتوں، اے علی اکبر کے جوانوں، اے اہل محمد کے چاہنے والوں، اے زینب کو پیغام دینے والی بیویوں، کھڑی ہو جاؤ. کھڑے ہونے کے بعد آج امام زمانہ تمہیں صلاح دے رہے ہیں. کھڑے ہو جاؤ. جس کے دل میں انسانیت پائی جاتی ہے وہ کھڑا ہو جائے. شیخ باقر النمر کا بدلہ لینے کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں احتجاج کرے، دعا کرے. بار الہ 40 دن نہ گزرے، جلد سے جلد بار الہ اس سعودی حکومت کو برباد فرما، ظالم و جابر حکمراں کو بار الہ واصل جہنم فرما، ان کے ہاتھوں کو شل فرما، ان کے چہروں کو سیاہ فرما، پرچم اسلام کو بلندی مرحمت فرما، ہمارے تمام مراجع اکرام کی حفاظت فرما، ہمارے تمام حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، آفتاب شریعت کی حفاظت فرما، اس قوم کی حفاظت فرما، تمام دردمند انسانوں کی حفاظت فرما. اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا زمانہ. اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، انسان ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ. کیوں چپ ہے پھر چھیڑ اسی شان سے ترانہ، کیوں چپ ہے پھر چھیڑ اسی شان سے ترانہ. رہ جائے گا تاریخ میں مردوں کا فسانہ، رہ جائے گا تاریخ میں مردوں کا فسانہ. مٹتے ہوئے اسلام کا
پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو۔ رائے حق پر چلتے چلتے ایک اور مجاہد شہید ہو گیا، ایک اور عالم دین کی شہادت واقع ہو گئی۔ ظالموں نے اس کی شہادت کر دی، اس کو شہید کر دیا، کیونکہ صرف ان کا یہ مقصد تھا کہ حق کی آواز بلند کرتے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے سامنے لکھنؤ کے تاریخی چھوٹے امام باڑے سے یہ جہاں سے احتجاجی جلوس برآمد ہو رہا ہے، ہم اپنے کیمرہ مین سے گزارش کریں گے کہ جو یہاں کے مناظر ہیں وہ تمام ناظرین تک ضرور پہنچائیں، اور ساتھ ہی ساتھ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ نقوی اور ان کی قیادت میں تمام علماء کرام، تمام عزادار یہاں سے یہ احتجاجی جلوس لے کر نکل رہے ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کے نعروں کے ساتھ اس وقت یہ احتجاجی مظاہرہ یہاں سے کیا جا رہا ہے، جس میں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ نقوی اور ان کی قیادت میں تمام علماء کرام، تمام خواتین، تمام مرد یہاں پر اپنا احتجاج درج کرا رہے ہیں۔ ہم اپنے کیمرہ صاحب سے گزارش کریں گے کہ قلب جواد صاحب اور دیگر علماء کو بھی دکھائیں۔ نعروں کے ساتھ اس وقت یہ چھوٹے امام باڑے سے، اس وقت لکھنؤ کے تاریخی چھوٹے امام باڑے سے یہ احتجاجی جلوس جو برآمد ہو رہا ہے، یہ یہاں پر آپ کے دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر ہمارے سامنے رومی گیٹ کے پاس آ چکا ہے، اور تمام عزادار، تمام ماتمدار مولا کو یاد کرتے ہوئے ایک اور شہید کا پرسہ پیش کرتے ہوئے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کے نعروں کے ساتھ اس وقت احتجاج میں تمام عزادار، تمام ماتمدار، تمام خواتین شریک ہوتے ہوئے لبیک یا اس وقت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید قلب جواد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جو یہاں پر تمام علماء کے ساتھ ان کی قیادت یہاں پر ہے، اور یہ احتجاجی مظاہرہ جو یہاں پر کر رہے ہیں اس کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے۔ جناب سب سے پہلے تو یہ جو مظاہرہ آپ کر رہے ہیں، جی یہاں جو ظلم ہوا ہے سعودی عرب میں، جہاں 6 عالم دین باقر نمر کی شہادت ہوئی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک سنی عالم دین جو ہے وہ آغا فارس ازرقی، ان کو بھی شہید کیا گیا ہے، تو اس کے خلاف ہی مظاہرہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر انسانیت دشمن کام ہو رہے ہیں سب، اور حیوانیت ہو رہی ہے وہاں پر، لہذا اس کو سعودی عرب کو وہاں سے ہیومن رائٹ کی وہ اس سے خارج کیا جائے، اس کے اوپر سینکشن لگایا جائے، اس کو پابندی لگایا جائے، اور اس کو جو ہے وہ بائیکاٹ کیا جائے اس کا سعودی عرب کا پورا۔ یہ ہمارے مطالبات، کیا کیا مطالبات ہیں؟ اور یہ مطالبہ یہ ہے کہ وہ وہاں کا جو حج کا پورا نظام جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیٹی کے سپورٹ کیا جائے، کیونکہ انسانی جان کی ان کے نظام میں کوئی قیمت نہیں ہے، ہزاروں ہزار حج بچ جاتے ہیں، ان کی کال بجو نہیں رہی، کوئی نظام صحیح نہیں، لہذا اور اس کو ہیومن رائٹ مقدمہ چلے، عالمی عدالت مقدمہ چلے، جو یہ بے گناہوں کو مارا ہے اس میں مقدمہ ان پر عالمی عدالت میں چلنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ نا، بہت بہت شکریہ۔ یہ تو حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ نقوی، جن کی ابتدا میں یہاں پر تمام علماء کرام اور اس سرپرستی میں یہاں پر یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس وقت چھوٹے امام باڑے سے جو یہ مظاہرہ آپ دیکھ رہے تھے، اس وقت یہ مظاہرہ بڑی عظیم شکل اختیار کر چکا ہے، تمام عزادار، تمام ماتمدار، مولا کے چاہنے والے اس وقت بڑے امام باڑے پر جمع ہیں، وہ آیت اللہ باقر النمر کی جو شہادت ہے، اس شہادت کے حوالے سے ان کو یاد کیا جا رہا ہے، کیونکہ رائے حق کے لیے انہوں نے اپنی شہادت دی ہے۔ اس حوالے سے بڑے مجمع کے ساتھ یہاں پر تمام عزادار، تمام ماتمدار، مولا کے چاہنے والے یہاں پر موجود ہیں۔ ہم اپنے کیمرہ مین ظفر رضوی صاحب اور مونو صاحب سے گزارش کریں گے کہ جو یہاں پر تمام علماء کرام ہیں ان کو دکھائیں، اور خاص کر کے جو مجمع جہاں آیا تک کہ وہ بھی دکھائیں۔ جی ناظرین، یہ جو یہاں پر مظاہرہ منعقد کیا جا رہا آیت اللہ باقر النمر کی جو شہادت ہوئی، اس پر تمام عزادار، تمام ماتمدار، تمام شیعان حیدر قرار یہاں پر اس وقت جمع ہوئے بڑے امام باڑے کے پاس، اور یہاں سے سیدھے ہم آپ کو حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ جو یہاں پر اپنا بیان دے رہے ہیں، وہ ہم چاہیں گے اپنے ناظرین کو کہ ہم وہ سنوائیں۔ مردہ تصور نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہے، ان کی زندگی وہ ہے جس سے تم شعور نہیں رکھتے۔ آپ دیکھیں کہ سب سے بڑے اسلحے کا نام ہے شہادت، اس سے وہاں کوئی اسلحہ نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ کارگر اسلحے کا نام ہے شہادت، اس سے زیادہ کارگر کوئی اسلحہ نہیں ہوتا، کیونکہ شہادت وہ اسلحہ ہے کہ جس سے قاتل خود اپنا گلا کاٹتا ہے، جس سے قاتل اپنا خود گلا کاٹتا ہے، اور صرف شہید ہی سے
जो है उस जालिम शिकस्त खाता है, जिंदा से शिकस्त नहीं खाता है, शहीद से शिकस्त खाता है, शहीद से शिकस्त खाता है। क्योंकि अगर शहीद न करे तब भी उसकी हार होती है, अगर शहीद न करे तब भी उसकी हार होती है, और अगर शहीद कर दे तो उसकी हमेशा की हार हो जाती है। क्योंकि शहीद के खून के एक खतरे से वो सैलाब पैदा होता है कि जो कातिल की हुकूमतों को बहा ले जाता है। आप याद रखें कि सबसे बड़ा दर्जा अगर कोई है इस्लाम में तो दर्जा शहादत है। शहादत से बढ़कर कोई दर्जा नहीं है। खुद हमारे छठे इमाम जाफर ने इरशाद फरमाया है, मेरे जज ने इरशाद फरमाया है कि हर नेकी के ऊपर एक नेकी है, हर नेकी के बाद एक नेकी है, नेकियों के दर्जात हैं, क्योंकि उसमें एक नेकी है, उससे बुलंद नेकी, उससे बुलंद पे उससे बुलंद। मगर इमाम ने इरशाद फरमाया कि शहादत से बुलंद कोई नेकी नहीं। सबसे बड़े दर्जे का नाम है शहादत, सबसे बड़े दर्जे का नाम है शहादत। और याद रखें कि जिक्र शहादत जो है, शहीद का जिक्र इबादत है, जिक्र शहीद इबादत है। आप देखें, इसीलिए रसूलुल्लाह को कुरान मजीद में हुक्म किया गया कि फजलो इब्ना नवा इब्न आदम, जनाब काबिल का तस्करा करो। तो जनाब काबिल की शहादत का तस्करा करो, तस्करा नहीं कहा बल्कि कहा कि तिलावत करो। इसका मतलब यह है कि जिस तरह से कुरान की तिलावत का सवाब है, उसी तरह से शहीद की शहादत के तस्करे का सवाब। ये समझ रहे हैं कि इन्हें शहीद करके जो जीत हासिल कर ली है, फतह हासिल कर ली है। मगर आप याद रखें कि इन्हीं ने अपनी बदकिस्मती पर मोहर लगा दी है सऊदी अरब में। इंशाअल्लाह ये हुकूमत बना होकर रहेगी, जिस तरह से जदीद मिट गया, जिस तरह से जदीद मिट गया, जिस तरह से फिरौन मिट गया, जिस तरह से नमरूद मिट गया, जिस तरह से सद्दाम मिट गया, इसी तरह से इंशाअल्लाह ये आले सऊद की हुकूमत मिट कर रहेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आज मुख्तलिफ मुर्दाबाद, आले सऊद, आले सऊद, इस्राएल, 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 अमेरिका, अमेरिका, आतंकवाद, 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 आईएसआईएस, 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 पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी हुकूमत, आना सऊद, आना सऊद। आप ये ना समझे, ये यहाँ के जो मुसलमान हैं, यहाँ के जो मौलवी हैं, ये ना समझे कि सिर्फ वो शियों के दुश्मन है। क्योंकि रिपोर्ट ये मिली है कि सिर्फ शिया आलिम को ही नहीं मारा, सऊदी हुकूमत ने सिर्फ शिया आलिम को नहीं मारा है, बल्कि एक हनफी बहुत बड़े आलिम थे वहां के, जो अल्लाह में पारिस अजराफी उनका नाम था, उनको भी शहीद किया है, उनको भी खत्म किया है। तब सवाल जो होता है यहाँ के ऊपर, यहाँ के मौलवियों को क्या हो गया है। हम देखिए, हमेशा खिताब हमने आवाम से किया है, मौलवियों से खिताब नहीं किया है, क्योंकि मौलवी आसानी से बिक जाता है, आवाम बिकने वाली नहीं है। लिहाजा यह सुन्नी आवाम से मेरा कहना है कि अपने मौलवियों की बेगैरती देखें कि सऊदी अरब की हुकूमत ने सिर्फ शिया आलिम को नहीं मारा, बल्कि सुन्नी आलिम को भी मारा है, लेकिन उनकी जबान से एक हर्फ नहीं निकल रहा है। ये बिके हुए लोग हैं, ये बिके हुए लोग हैं, ये रियाल के ऊपर बिक जाते हैं, ये डॉलर के ऊपर बिक जाते हैं। लिहाजा अपने मुसलमान मौलवियों के तुम गरीबान में मुंह डाल के देखो, उससे कहो कि आखिर तुम ये एहतजाज क्यों नहीं कर रहे हो यहाँ के ऊपर, क्योंकि सिर्फ शिया मौलवी को नहीं मारा है, बल्कि सुन्नी मौलवी को मारा उसने। लिहाजा ये इस्लाम का मुजरिम है, सऊदी अरब इस्लाम का मुजरिम है, सऊदी अरब इंसानियत का मुजरिम है। ये वैसी दरिंदे हैं। देखिए, कुरान की एक आयत आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। कुरान में ऐलान हो रहा है कि इज़ल वहूश व हुशरत, क्योंकि नमाज का वक्त बिल्कुल करीब है, ज्यादा लंबी तकरीर नहीं हो सकती। इज़ल वहूश व हुशरत, कुरान में ऐलान हो रहा है कि जब मैदान क़यामत में वहशी जानवर लाए जाएंगे। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, मजमे की तवज्जो चाह रहा हूं।
قرآن میں اعلان ہو رہا ہے کہ میدان حشر میں وحشی جانور لائے جائیں گے، وحشی جانور لائے جائیں گے. جانوروں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے تو اس کے لیے جنت ہے جہنم ہے. تو یہ میدان حشر میں کون سے وحشی جانور ہوں گے؟ یہ وحشی جانور یہی سعودی حکمراں ہوں گے. یہ وحشی جانور جانوروں کی صورت معاملے کیے جائیں گے. جو ظالم ہوتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا بلکہ وحشی جانور ہوا کرتا ہے. انشاءاللہ یہ درندوں کی صورت میں محصور ہوں گے، یہ جانوروں کی صورت میں محصور ہوں گے. اور جو کہ یہ امریکہ کے کتے ہیں زیادہ میدان حج میں کتوں کی شکل میں لائے جائیں گے. ہماری اپنی حکومت سے بھی درخواست ہے کہ اس ظلم کے خلاف سزا احتجاج بلند کرے. اور اقوام متحدہ سے بھی ہماری درخواست ہے، یونائٹڈ نیشن سے بھی، کہ وہ ان کے اوپر سینکشنز لگائے. ارے ایران کے اوپر کوئی جرم نہیں تھا، سینکشن لگا دیے گئے. ایران کی اکنامی کو تباہ برباد کر دیا گیا. لیکن سعودی عرب کہ جہاں ڈیموکریسی نہیں ہے، کہ جہاں اگر کوئی آواز جمہوریت کی بلند کرتا تو سفر کاٹ دیا جاتا ہے، اس کے خلاف کوئی پابندی نہیں ہے. زیادہ اتنا بڑا مجمع یہاں کے اوپر جمع ہے جس میں شیعہ سنی سب موجود ہیں. ہماری طرف سے یونائٹڈ نیشن سے مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر سینکشن، یہاں پہ ہندو حضرات بھی موجود ہیں، لہذا یہ انسانیت کا مطالبہ ہے، یہ انسانوں کا مطالبہ ہے. ایک وحشی جانور کے سلسلے میں، جو وحشی جانور ہیں ان کے سلسلے میں انسانوں کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے اوپر پابندی لگائی جائے، ان کا تیل نہ خریدا جائے، ان کے اوپر اقتصادی پابندی ہو اور ان کا بائیکاٹ کیا جائے. اور اس کے علاوہ حج جو ہے، حج سے لیا جائے، حج کا انتظام سے لیا جائے، کیونکہ ان کی نگاہوں میں انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہزاروں ہزار حاجی مر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ نے ان کی جان لے لی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جو بھی ظلم ہو رہا ہے سب تھوپ رہے ہو اللہ کے اوپر، تو اپنی ناکامی کو اللہ پر تھوپ رہے ہو، اپنے ناکارہ پن کو اللہ پر تھوپ رہے ہو تم. لہذا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیٹی کے سپورٹ کیا جائے حج کو، کیونکہ حج کا انتظام دیکھنے کے لائق نہیں ہے یہ سعودی ناکارہ. یہ ناکارہ حکومت حج کا انتظام دیکھنے کے لائق نہیں ہے. لہٰذا ہر سال ہزاروں حاجیوں کی جان جاتی ہے. ہمارا یہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ سعودی عرب سے حج کا انتظام دیا جائے اور انٹرنیشنل کمیٹی بنائی جائے. اور جو حاجی یہاں کے وہ مارے گا، آپ جانتے کیوں مارے گئے حاجی؟ ارے ان کا بادشاہ کا جو ولی عہد ہے وہ ہیلی کاپٹر سے اترا تھا، ہیلی کاپٹر سے اترا تھا. اس کے بعد سارے راستے بند کر دیے گئے تھے اور اس کے بعد یہ اپنی گاڑی پر بیٹھ کر اس نے شیطان پر کنکریاں ماری تھی. ارے بڑا شیطان چھوٹے شیطان کے کنکریاں مارا. جس کی وجہ سے کئی گھنٹے راستے بند کیے گئے. صرف ایک آدمی کو کنکریاں مارنا تھی ولی عہد کو، جس کی وجہ سے 30-35 لاکھ لوگوں کو روکا گیا. اس کے بعد جو راستہ ایک دم سے کھولا گیا اسی میں ہزاروں حاجی گزر کر شہید ہو کر مر گئے. لہٰذا یہ لائق نہیں ہے کہ حج کا انتظام دیکھ سکے. ارے یہاں کے جو مولوی ہیں، سعودی عرب امریکہ کا غلام ہے اور یہاں کے مولوی غلاموں کے غلام، یہ غلاموں کے غلام ہیں. اس سے نہ سنی عوام کوئی امید رکھے نہ شیعہ عوام کوئی امید رکھے، کیونکہ یہ بکے ہوئے مولوی ہیں، یہ ریال کے ہاتھوں بک چکے ہیں، یہ ڈالروں کے ہاتھوں بک چکے ہیں. لہٰذا مسلمان عوام کو میدان میں آنا ہوگا اور اس بات یہ مطالبہ کرنا ہوگا کہ سعودی عرب کو سزا ملنا چاہیے. کہ جو شہید ہو گیا ہے وہ تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن قاتل کو تو سزا ملنا چاہیے. لہذا ہماری گزارش کیا جاتا ہے، سرکار نے کہا تھا کہ دیکھیے اگر 50,000 ای میل اور فیکس اگر یونائٹڈ نیشن میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کو میٹنگ بٹھانا پڑتی ہے. لہذا اگر 50,000 یا 50 لاکھ فیکس آپ کو بھیج سکتے ہیں، 50 لاکھ ای میل آپ کو بھیج سکتے ہیں. لہذا آج سے آپ طے کر لیجیے کہ آج سے آپ یونائٹڈ نیشن میں اور ہیومن رائٹس میں آپ فیکس بھیجیں گے، آپ ای میل بھیجیں گے اور وہاں مطالبہ کریں گے کہ اس کے خلاف سینکشن لگائے جائیں سعودی عرب کے خلاف اور اس کو ہیومن رائٹس ممبرشپ سے ہٹایا جائے. کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کا وائلیشن کرنا، ارے جو خود دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہا ہو وہ اقوام متحدہ کا ممبر کیسے ہو سکتا ہے، وہ ہیومن رائٹس کو فرض کیسے ہو سکتا ہے. لہٰذا ہماری طرف سے مطالبہ ہونا چاہیے اور ہندوستانی گورنمنٹ سے بھی ہمارا مطالبہ ہے
کہ اس سلسلے میں وہ اپنا احتجاج درج کریں. یہ ہمارے مطالبات ہیں اور انشاءاللہ ہمارے احتجاج اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک ہمارے مطالبے پورے نہ ہوں. اس وقت تک انشاءاللہ یہ احتجاج ہمارے جاری رہیں گے. اور یہ آج تو کل احتجاج ہوا، آج ہوا، اور جب ہمارے مطالبے پورے نہیں ہوئے تو انشاءاللہ آگے بھی احتجاج کا اعلان کیا جاتا رہے گا. اور کوشش یہ کی جائے گی کہ تمام فرقے والے مل کر یہ احتجاج کریں، کیونکہ وہاں کے اوپر سعودی عرب نہ شیعوں کا دشمن ہے نہ سنیوں کا دشمن ہے، وہ انسانیت کے دشمن ہے، وہ انسانیت کے مجرم ہے. یار جس سے بھی ہلکی سی انسانیت پائی جاتی ہے وہ انشاءاللہ ہمارے ہر احتجاج میں شریک رہے گا. لہٰذا آج کا احتجاج یہاں پر ختم ہوتا ہے کیونکہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور آزادی ہو رہی ہے. لہٰذا آزاد گزاری سے خاتون جوانوں سے ای میل ضرور کرے کیونکہ یہ ای میل سے فائدہ نہیں ہوگی، بلکہ اس کو اتنے ای میل کیے جائیں، اتنے فیض کیے جائیں کہ اقوام متحدہ کے ای میل مشین جام ہو جائے، ان کے کمپیوٹر جام ہو جائے، ان کے فیکس مشین جام ہو جائے. اتنے بھیج دیجیے تاکہ وہ مجبور ہو کر کے خلاف قدم اٹھائیں. سعودی عرب جی ہاں ناظرین، جی ہاں ناظرین، یہ تو حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید قلب اوصاف قبلہ نقوی جن کی قیادت میں یہ بڑے امباڑے پر یہ بہت ہی زبردست طریقے سے احتجاج درج کرایا گیا، جلوس یہاں سے نکالا گیا اور مطالبہ یہ رکھا گیا ہے کہ تمام عزادار تمام ماتمدار زیادہ سے زیادہ ای میل کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فیکس کریں اور ساتھ ہی ساتھ فیس بک پہ بھی یہ پروگرام جہاں جہاں ہو رہے ہیں اس کو اپلوڈ کریں. اور پوری دنیا میں غم منایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں احتجاج کیا جا رہا ہے. آیت اللہ باقر النمر کو جس طرح سے شہید کیا گیا، حق کے لیے انہوں نے آواز بلند کی، ان کو شہید کر دیا گیا. اس لیے تمام علماء کرام، تمام عزادار، تمام ماتمدار، تمام خواتین جگہ جگہ سے پروگرام کر رہے ہیں. کہیں پہ کینڈل مارچ نکالے جا رہے ہیں، کہیں پہ دوسرے پروگرام کیے جا رہے ہیں. ہر طرف سے صدائے احتجاج بلند ہو رہی ہے. ہمیں دیے اپنے میزبان سید رضوان نقوی کو دیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.